اگر وہ آپ بیان کر سکیں تو اس سے لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ آپ اگر اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں تو آپ کرنا کیا چاہتے ہیں پاکستان میں؟ ہمارا تو بہت سادہ سا ہے اصول دوستی، یعنی ہمارا تو بہت سادہ سا منشور ہے، اسلام، پاکستان اور عوام۔ سب سے پہلے ملک پاکستان کے اندر اسلام کو نافذ کرنا ہے، اور جن قربانیوں کے اوپر پاکستان پھر بنایا گیا پھر اس کی حفاظت کرنی ہے، اس پاکستان کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر عوام ہے جو اس کے اندر رہنے والے ہیں، ان کے فلاح و بہبود کے اندر کام کرنا ہے ان کے۔ جب تک جس نظریے کے اوپر پاکستان بنائے اس کا نظریہ کوئی خراب کیا جا رہا ہے تو پھر تو پاکستان پھر عوامی حیثیت نہیں ہے۔ اب جب آپ یہ بتائیں کہ اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے، ناموس رسالت کے اوپر جس نے گستاخی کی آسیہ، اس کو جناب باعزت طور پر بری کیا گیا۔ ویلکم ٹو آل انڈیا ٹائمز۔ آج کی ویڈیو پاکستان کی ایک چھوٹی سی پارٹی کے بارے میں ہے۔ وہ پارٹی نے پہلی بار نیشنل میڈیا پہ اپنا ایجنڈا بتایا رکھا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے، ہر ایک ہندوستانی کو دیکھنی چاہیے۔ ہندوستان میں ہندو دھرم ہو یا کوئی بھی دھرم ہو، بڑے آسانی سے مذاق بنا دیا جاتا ہے، بڑی آسانی سے کچھ بھی بول دیا جاتا ہے۔ لیکن وہیں پاکستان جو ہمارے ہی دیش کا ایک حصہ تھا، ایک ٹکڑا ہے ہمارے دیش کا، وہ آج اس حالت میں ہے کہ وہاں اسلام کی قبولی کی جا رہی ہے۔ صرف اسلام اور اسلام اور اسلام، باقی جو بھی دھرم وہاں رہتا ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، مرے یا جیے یا بدل جائیں، یا تو اسلام قبول کر لیں یا مار دیں گے ان کو۔ اس قدر حالت خراب ہے پاکستان کی، اور یہی اگر ہمارے دیش میں کوئی ہندو کر دے، ہندو پوجنے کی بات کر دے، تو ہماری کنٹری میں بوال اٹھ جاتا ہے، بھوکمپ آ جاتا ہے۔ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے، اینڈ تک ضرور دیکھیے، پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں آل انڈیا ٹائمز کو۔ جے ہند، جے بھارت دوستوں۔ ہوا کیا کل؟ کیونکہ پیپلز پارٹی اپنے طور پر کہہ رہی ہے، نون لیگ اپنے طور پر کہانی بیان کر رہی ہے، تحریک انصاف کا ایک اپنا کیس ہے، لیکن مفتی نذیر احمد کا تعلق جس جماعت سے ہے، پاکستان کا نیشنل میڈیا ان کو کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ ان کے جلسے، ان کی گیدرنگز اس میڈیا کی مدد کے بغیر ایسے انہوں نے مثالی جلسے اور مثالی کراؤڈز اکٹھے کیے ہیں کہ شاید جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں، بڑی بڑی پبلسٹی کے بعد بھی وہ اکٹھا نہیں کر سکیں۔ اور کل کے جو نتائج ہیں اس میں مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ ان سے الیکشن چرا لیا گیا چند سو ووٹوں سے، تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے کہ ہم جائیں گے۔ میں مفتی نذیر احمد صاحب سے بات شروع کرنے سے قبل آپ کو ایک چھوٹی سی گفتگو تقریباً 30-40 سیکنڈز کی ہے جو پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی صاحب کر رہے ہیں، جس میں وہ یہ خود بتا رہے ہیں کہ کون سی جماعت آگے گئی، کیا تھی، پھر کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ نتائج کیسے ممکن ہوئے۔ ذرا سعید غنی صاحب نے یہ رات 3:30 بجے جس وقت پیپلز پارٹی کے امیدوار کی جیت کا اعلان ہوا تو انہوں نے یہ گفتگو کی۔ آئیے ذرا وہ گفتگو سب سے پہلے سن لیتے ہیں۔ جناب سعید غنی صاحب۔ میں یہ کمپائل کر رہا تھا رزلٹ، جب پہلا فارم 45 ہمارے پاس آیا اس وقت سے لے کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے فارم سے لے کے آخری فارم تک پی ایم ایل این کسی موقع پر بھی ہم سے آگے نہیں نکلی۔ صرف ایک موقع پر ٹی ایل پی ہم سے آگے گئی ہے، ٹی ایل پی ہم سے آگے گئی ہے۔ ٹی ایل پی کے ووٹ ہم سے بڑے تھے، ہم سیکنڈ ہو گئے تھے، نون لیگ تھرڈ تھی۔ آخر تک ہم ان سے آگے تھے، ہمارے پاس جو فارم 45 آ رہے تھے اس کے مطابق۔ لیکن اب اگر وہ یہ غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ یہ سیٹ کوئی ان کی وراثت ہے اور کوئی ان کو ہرا نہیں سکتا اور یہ ہارنے کا ان کا تصور نہیں ہو سکتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے۔ جیتنے والی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ٹی ایل پی پیپلز پارٹی کے امیدوار سے آگے چلی گئی تھی، مفتی نذیر صاحب کے ووٹ سب سے زیادہ تھے۔ یہ تقریباً وہی ٹائم ہے جب بجلی گئی، رزلٹس ڈیلے ہونا شروع ہوئے، 2-3 گھنٹے رزلٹس رک گئے۔ کیا ہوا یہ پھر اب ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، ان کے پاس کیا اس حوالے سے تفصیلات ہیں۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو یہ آپ نے بات سن لی سعید غنی صاحب کی بھی، تو بتائیے کہ ہوا کیا وہاں پر، کس طرح سے سارا یہ معاملہ الیکشن ہوا، کیا آپ کا ایکسپیرینس ہے، ذرا وہ بتائیے قوم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو بول نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے ہماری آواز
عوام تک پہنچانے کے لیے جو یہ کام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی، دراصل بات یہی ہے کہ ہم تو پہلے دن سے ہی یہی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے وہ ووٹوں کے اوپر ڈاکے ڈالے گئے۔ اب آپ کے سامنے سید غنی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا رزلٹ اوپر جا رہا ہے، پھر انہوں نے باہر سے لوگ منگوا کر ایسے ووٹر جن کے ادھر ووٹ نہیں تھے ان کے جناب ووٹ کاسٹ کروائے گئے، جہاں پر ہمارا ایجنٹ موجود نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ اب ہمارے پاس 236 پولنگ اسٹیشن کے مطابق جو رزلٹ ہے 11,490، اور ابھی تک 40 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہمیں نہیں ملا۔ اب اس کے اندر واضح طور پر ہمیں سامنے رزلٹ آ رہا ہے، اور جہاں تک وہ آر او صاحب کی طرف سے جو رزلٹ اناؤنس ہوا ہے وہ تو 10,000 یا 11,000 اور پورے 276 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ انہوں نے دیا ہے۔ تو اب یہاں میں سمجھ نہیں آ رہی کہ جہاں تک ہمارے پاس 245 فارم کے مطابق 11,490 رزلٹ ہمارے پاس موجود ہے، ابھی 40 پولنگ اسٹیشن کا ہمیں رزلٹ ابھی نہیں ملا، تو آپ بتائیں کہ ہمارا رزلٹ پڑ رہا تھا، تو یہ پھر انہی کی ملی مفتی صاحب یہ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 240 جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے نتائج آپ کو ملے، باقی جو ہیں وہ نتائج انہوں نے آپ کو نہیں دیے، تو آپ کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، ان کو فارم 45 دیے بغیر وہاں سے رخصت کر دیا گیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کہیں سے تو ان کو نکال دیا گیا، اور کہیں سے مقصد ہے کہ وہ 45 فارم دیا ہی نہیں گیا، اور جہاں تک مجھے بعض ذرائع سے یہ خبر مل رہی ہے کہ ہمارے جہاں بجلی گئی تو اسی دوران ہمارے جو ووٹ تھے ان کو جلایا بھی گیا، یہ بھی خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ تو اس طرح کے حالات کیے گئے ہیں تاکہ جیت تو ہماری پکی تھی، پورے پاکستان جانتا تھا کہ بلدیہ کے اندر الحمدللہ ہمارے ووٹر ہیں، اور الحمدللہ جب سارے پارٹی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جناب ٹرن آؤٹ نہیں ہو رہا، عوام نہیں نکل رہی، اور الحمدللہ بھی جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ سب اپنے گھروں سے نکلے ہیں، انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے، اپنے گھر والوں کو لے کے آئے، تو پھر بتائیں رزلٹ تو ہمارا یہاں آنا چاہیے تھا، لیکن ہوا کیا کہ جب وہی پرانی سیاست چل رہی ہے کہ جناب بعض رزلٹوں کے اندر، نتیجوں کے اندر جناب ادو-بدل کر دیا جاتا ہے، کبھی کیا کیا جاتا ہے، اسی طرح 88 کے اندر بھی ہمارے ساتھ یہی کیا گیا۔ تو اب بتائیں، آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں، اور ظلم بھی ہمارے اوپر کیا گیا، یہاں تک کہ پولیس والے کہتے ہیں آپ تو کل عدم ہیں، آپ کو کس نے اجازت دی الیکشن لڑنے کی؟ تو یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور بات، ادھر ایک بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں وہ الیکشنز پہ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی غریب آدمی الیکشن لڑ نہیں سکتا، اور اگر غریب الیکشن لڑ نہیں سکتا، اسمبلی میں آ نہیں سکتا، تو غریبوں کے مسائل کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا بتائیے کہ آپ نے یہ جو الیکشن کے ایکسپنسز ہیں، کیونکہ یہ ایک نئی بات ہوگی پاکستان کے لوگوں کے لیے، کہ آپ نے بظاہر تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کے پاس، آپ کی جماعت کے پاس کوئی پیسے ہیں، تو کس طرح مینج کیا آپ نے یہ سب کچھ؟ الحمدللہ امیر المجاہدین نے ہماری جو ملک پاکستان کے عوام ہیں، جو چاہنے والے ملک پاکستان کے اور ملک پاکستان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں، الحمدللہ بابا جی نے کہا آپ اخلاص پیش کریں، ایماندار لوگوں کو پیش کریں تو لوگ پیسے رکھ کر روڈوں پہ چلے جائیں گے۔ مانی کی حالت کے اندر ہم تو میدان کے اندر آئے ہیں، ہم تو آئے ہیں کہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم بے سر و سامانی کی حالت کے اندر بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں، کہ آپ اخلاص پیش کریں، لوگ پیسے روڈوں پہ رکھ کے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ یہی لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے کہ لوگوں نے خود اپنے طور پر خود پینافلیکس بھی لگائے ہیں اور تشہیر بھی خود انہوں نے کی ہے۔ ہمیں تو اتنا خرچ بھی، ہمارے پاس کیا چیز ہے، ہم تو بے سر و سامانی کی حالت میں نکلیں، لوگوں سے عوام تک یہی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جناب اب حضور کے دین کے لیے آپ نکلیں، انشاءاللہ حضور کا دین انشاءاللہ تخت پر آئے گا، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ حضور کے دین کو ملک پاکستان جو 73 سال گزر چکے ہیں، جس نام پر پاکستان بنایا، پاکستان کی نظری کو ختم کیا جا رہا ہے، یہاں لبرل لوگوں کو لایا جا رہا ہے جو صرف عیش و عشرت اور ایسیوں کے اندر بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں جناب۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے فیصلے ایسیوں کے اندر بیٹھ کر نہیں، بلکہ لوگوں کے دہلیز کے اوپر جا کے فیصلے ان کے ہوں۔ تو ہم تو یہ نظام چاہتے ہیں تاکہ ہر ان کا حقوق ان کے گھر تک ملے۔
ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان پورے عالم اسلام کا کی سربراہی کرے. ہم تو یہ چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان تمام جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں ان کی حفاظت کرے, ان کے دردوں کے اندر شریک ہو. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں. اچھا لیکن مفتی ہوا صاحب, کیا, ایک آپ نے بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ, کیونکہ میڈیا پر, نیشنل میڈیا پر آپ کو بہت کم موقع دیا جاتا ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے, خبریں بھی نہیں لگتی آپ کی, تو بیسیکلی یہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر کوشش کر رہے ہیں, آپ نے بھی الیکشن لڑا, کچھ آپ نے اپنا بیان بھی کیا, تو جو آپ کا مینیفیسٹو ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ منشور ہے آپ کا, اس کی جو آپ 2 3 4 جو بڑی بنیادی چیزیں ہیں, اگر وہ آپ بیان کر سکیں تو اس سے لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ آپ اگر اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں تو آپ کرنا کیا چاہتے ہیں پاکستان میں. ہمارا تو بہت سادہ سا ہے اصول دوستی, یعنی ہمارا تو بہت سادہ سا منشور ہے, اسلام, پاکستان اور عوام. سب سے پہلے ملک پاکستان کے اندر اسلام کو نافذ کرنا ہے, اور جن قربانیوں کے اوپر پاکستان پھر بنایا گیا پھر اس کی حفاظت کرنی ہے, اس پاکستان کی حفاظت کرنی ہے. پھر عوام ہے جو اس کے اندر رہنے والے ہیں, ان کے فلاح و بہبود کے اندر کام کرنا ہے ان کے. جب تک جس نظریے کے اوپر پاکستان بنائے اس کا نظریہ کوئی خراب کیا جا رہا ہے تو پھر تو پاکستان پھر عوامی حیثیت نہیں ہے. اب جب آپ یہ بتائیں کہ اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے, ناموس رسالت کے اوپر جس نے گستاخی کی آسیہ, اس کو جناب باعزت طور پر بری کیا گیا, یہاں سے بھیجا گیا. اب غازی ملک ممتاز حسین قادری کو یہاں پر شہید کیا گیا. تو بتائیں پھر اس اسمبلی کے اندر پھر اسلام کا نام لیوا پھر کہاں سے ثابت ہوں گے. اور یہ اسمبلیوں کے اندر ایک اور بات اگر آپ مفتی صاحب بیان کر سکیں,